مشکلات کے وقت میں بچوں کو صبر و استقامت سکھانا، نظم و نسق سکھانا کیسے ممکن ہے؟ بڑا یعنی ایسا سوال ہے جو بڑی وسعت رکھتا ہے۔ صبر و ضبط ایک یعنی بذات خود ایک بہت بڑا محاذ ہے، اور ڈسپلن بذات خود بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمارا دین اتنا آسان ہے۔ دین پر آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے مددگار ہوتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر ڈسپلن کی بات ہے تو نماز ڈسپلن کے لیے کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو انسان صرف زبان سے ڈسپلن نہیں سکھا سکتا، اس کے لیے ماحول سے گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر روز فجر کے وقت اٹھنا، ہر روز عشاء سے یعنی سونے سے پہلے نماز ادا کرنا، ہر روز صبح کے وقت اٹھتے ساتھ دعا کرنا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات کو سونے سے پہلے ذکر، ہر روز تلاوت کرنا، ڈسپلنڈ ہو رہی ہے نا لائف۔ اور دو طرفہ یعنی صبح بھی شام بھی۔ صبح کا وقت ہوتا ہے چلنے کے لیے، رات کا وقت ہوتا ہے رکنے کے لیے۔ تو زندگی کیا ہے؟ چلنا اور رکنا۔ اور اگر آپ چلنا اور رکنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو عبادات دیں، جو اذکار، جو تلاوت، جو ایک لائف سٹائل دیا نا، اس میں بہت گنجائش ہے ڈسپلنڈ ہونے کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے، نماز کے وقت پہ وہ یعنی اس کی پابندی کرتا ہے تو وقت کی پابندی نہیں سیکھتا، کیونکہ نماز نے تو اپنے وقت پہ شروع ہو جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جس طرح یعنی اسکول جانا ہے یا اسی طرح سے جیسے کالج یا یونیورسٹی جانا ہے، ایک بچہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا سیکھتا ہے اور امام کے کوشن پہ امام جیسے کہتا ہے اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھاتا ہے، میں کہتی کیا ہی خوبصورت طریقہ ہے بندگی کا۔ یہی تو زندگی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کوشن اور کوشن کے بعد آپ کا عمل، تو آپ کا ہاتھ اٹھانا، آپ کا ہاتھ باندھنا، رکوع میں جانا، کہیں بھی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ڈسپلن اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے ہر سٹیپ پہ کس موقع پر کیا کام کرنا ہے، اور فوجی ڈسپلن ہے، زبردست قسم کا ڈسپلن ہے ہمارے دین میں جو سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے روزہ رکھنا ہے، زبردست ڈسپلن ہے، یعنی کھانا اور پینا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو جہاں پہ ڈسپلن ہوتا ہے وہاں صبر بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نیکی کے کام پر جمنے کے لیے ظاہر ہے مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا، اس موقع پر اپنے آپ کو جمانا یہ صبر ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح سے برائی سے روکنے کے لیے مثلا غفلت سے انسان روکا، اسی طرح سے شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے نماز سے پیچھے ہو جائیں، یا اسی طرح سے روزے سے، یا اسی طرح نیکی کے کاموں سے، تو یعنی اس پہ جماؤ ایک اور اعتبار سے بھی ہوتا ہے، نیکی پر چل کے اور بدی سے رک کے۔ ہم نے پہلے بات کی رکنا اور چلنا، نماز سکھاتی ہے، اور زندگی میں جو دین ہے آپ کو چلنا رکنا بتاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں چلنا صبر کے ساتھ ہے، رکنا صبر کے ساتھ ہے، تو نیکی پہ چلنا اور برائی سے رکنا ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر مصیبت کے وقت صبر ہے، تو مصیبت کو وہ انسان جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے مصیبت کی صورت میں نہیں دیکھتا، اللہ کے فیصلے کی صورت دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے جو ہر نماز کو پڑھنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، باجماعت نمازیں ادا کرے، جو اللہ کی کتاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو سیکھے۔ زندگی یہی ہے۔ تو ڈسپلن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں آ جائے۔ جیسے ہم کورس کراتے ہیں تو ہم ایک بیٹر اپ کا سلسلہ ضرور رکھتے ہیں ساتھ میں، کہ آپ کی صبح اور آپ کی شامیں، آپ کی رات، یہ ضرور ہر روز بہتری کی طرف گامزن ہو۔ تو جب صبح کا وقت آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا میں، اذکار میں، تلاوت میں گزرے، نماز ہے، اور رات سونے سے پہلے کی نماز ہے، اذکار ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر کے آپ اپنے آپ کو سو رہے ہیں، تو آپ کو رکنا اور چلنا دونوں آپ کے درست ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اگر دو کنارے
اگر آپ ان کو بہتر بنا لیں تو الحمدللہ باقی درمیان کا حصہ، باقی نمازیں جو ہیں وہ اس کو درست کرتی رہتی ہے الحمدللہ. اور جیسے قرآن حکیم میں آتا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو الحمدللہ باقی جو روک ہے وہ نماز بھی لگاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوشن پہ سر جھکانا سیکھ لیتا ہے وہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے. بے شک.